ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سورۃ الشعراء کا یہ 5واں رکوع ہے اور اس میں شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے کیا جواب دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر جو دلائل بیان فرمائے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو میں اس عبادت سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مگر میں محبت کرتا ہوں رب العالمین کی عبادت سے اور مصیبتوں کے اندر اسی کے پکارنے سے میری محبت ہے. اور پھر اللہ کی صفات بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ابراہیم کو پیدا کیا، پھر مجھے ہدایت دی، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفائیں دیتا ہے اور مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور اسی پر میری امید ہے کہ وہ میری جو مجھ سے بغیر ارادے کی بھی کوئی بھول چوک ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرمائے گا. اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے حکمت یعنی نبوت عطا فرما، نبوت اور حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا اور میرا پچھلوں کے اندر تذکرہ چھوڑ دے، جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا کیا ہو، تذکرہ ہو. اور پھر والد کے لیے دعا مانگی کہ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے والد کو بخش دیں کہ ہوں گے وہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے. اور یہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب تک اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا. جب اللہ نے منع فرما دیا پھر اس کے بعد دعا مانگنا چھوڑ دی اور فرمایا گیا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ فرمائے جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے اور جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اور مگر وہ شخص الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے سلیم دل لے کے آ گیا، جس کے دل میں شرک اور شک نہ ہو، شرک اور شک نہ ہو، وہ اس دن بچ جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اے میرے خلیل آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ دنیا میں نے آپ سے ایک دعا مانگی تھی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمانا. تو اللہ فرمائیں گے آپ کو کیا رسوائی ہو رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ وہ میرا والد آزر وہ جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے رسوائی ہو رہی ہے. تو پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے خلیل آپ آنکھیں بند کریں. تو ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کریں گے تو اللہ فرمائیں گے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں. تو ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولیں گے تو ان کا والد آزر جو ہے بجو ایک جانور ہے، اس کی شکل میں کیچڑ میں لتھڑا ہوا سامنے پڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے اگر آپ کا دل دکھتا ہے
ہم آپ کے والد کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں لیکن فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس نے جہنم میں جانا ہے۔ کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس پر جنت حرام ہے، چاہے شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کا والد کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اس کے لیے عام ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرمائے کہ آپ کی اگر آپ کو والد کو دیکھ کے پیشمانگی ہو رہی ہے تو میں اس کی شکل تو تبدیل کر دیتا ہوں لیکن فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن جنت کو قریب کیا جائے گا اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور جب جہنم ظاہر ہو جائے گی تو وقیل لہم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، پھر جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان سے اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے مصیبتوں کے اندر وہ کہاں ہیں؟ یہ سامنے جہنم آ گئی ہے اور ابھی تم اس میں جانے والے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ رب سمجھتے تھے اب وہ کہاں گئے ہیں؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، اب وہ کوئی تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود بھی خدا کے دشمن تھے تو اب ان کو بلاؤ تمہیں بچائیں یا اپنے آپ کو بچا لیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور سرکش بھی ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا پورا لشکر اکٹھے کا اکٹھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اچھا جب جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اللہ فرماتے ہیں جب اندر جائیں گے تو وہاں آپس میں جھگڑیں گے۔ آپس میں کیا کریں گے؟ جو جیلی قسم کے ایسے پیر جو خود بھی گمراہی پر تھے اور مریدوں کو بھی گمراہ کر دیا، اب ظاہر ہے ایسے پیر بھی اور ایسے مرید دونوں قرآن کہتا ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب اندر جائیں گے قرآن کا فیصلہ ہے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اندر جھگڑیں گے آپس میں۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس وقت یہ لوگ جو ماننے والے تھے ان جیلی پیروں کی مان کے جہنم میں چلے گئے، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم گمراہ تھے۔ کب گمراہ تھے؟ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے جیلی پیرو جب ہم تم کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ، جب ہم برابر کرتے تھے تمہیں برب العالمین، کس کے؟ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ ہم تمہیں مشکل کشا سمجھتے تھے، ہم تمہیں حاجت روا سمجھتے تھے، اور تم بھی ہمیں آ کے کہتے تھے کہ ہم تمہارا یہ کریں گے یہ کریں گے، اب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں دونوں قسم کے معبودوں کا ذکر کیا، ایک وہ معبود جن کو لوگوں نے معبود سمجھا اور ان کی عبادت کی اور ان کو مشکل کشا سمجھا اور وہ گمراہ تھے، وہ کیا تھے؟ ان کا ذکر بھی ہے۔ دوسرے وہ معبود جن کو لوگوں نے معبود اور مشکل کشا سمجھا لیکن وہ نیک لوگ تھے، انبیاء اور صلحاء تھے، دونوں کا علیحدہ ذکر ہے۔ نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کو کوئی ایسی بات کہہ کے نہیں آئے تھے۔ وما ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، اے اللہ ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کارساز سمجھتے، جب ہم نے تجھے کارساز سمجھا تو ہم انہیں کیا کہہ کے جاتے کہ تم ہمیں بنا لو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو سب سے بڑی یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ اذ نسویکم برب العالمین، یہ کہیں گے ہم نے اے لوگوں تمہیں رب العالمین کے برابر کیا ہے، یہ جہنم میں ان سے کہیں گے۔ تو اللہ کی برابری یہی تو شرک ہے کہ مخلوق میں کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھے، اللہ کی برابری ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری برابری کا کوئی بھی نہیں، میری برابری کا کوئی بھی میرے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای الذنب اکبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو مخلوق میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے بڑا پیغام دے دیا کہ جس ہستی کو بھی تو اللہ کے برابر سمجھے گا اس ہستی نے تجھے پیدا نہیں کیا، جس کو بھی تو اللہ کے برابر سمجھے گا اس نے تجھے پیدا نہیں کیا، تو تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، پھر کیوں تو کسی کو اس کے برابر کرتا ہے؟ سب سے بڑی دلیل اللہ کی
توحید پر یہ ہے اللہ کی وحدانیت پر کہ وہ بندے کا خالق ہے. جب وہ خالق ہے تو وہی لائق عبادت ہے. اس لیے جہنمی اپنا قصور بیان کر رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مخلوق میں لوگوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے. اب کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے گمراہ کیا ہے. فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں. قرآن کا مزہ تب آتا ہے نا جب ہر ایک بندے کے سامنے قرآن ہو. اب میں تو ایتے پڑھ رہا ہوں لیکن آپ اکثر بھائیوں کے ذہن میں ہوگا یہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کون سی باتیں ہیں. یہ قرآن کی ایتیں ہیں. ہاں سرحد کے اندر درس جہاں بھی ہوتا ہے نا وہاں ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے. وہ ایت پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں یہاں ایت یہ پہنچی، پھر وہ گھروں میں جا کے خود ترجمے بھی دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے مولوی صاحب نے جو سنایا یہی قرآن میں لکھا ہے. اس سے پھر بندے کو پختگی حاصل ہوتی ہے. جب قرآن میں کیا کرتا ہے دیکھ کے سنتا ہے. چلے جس بندے کو ناظرہ نہیں آتا وہ اگر اس لیے نہیں قرآن مجید لیتا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے پڑھ رہے ہیں. جن کو آتا ہے ان کو قرآن لے کے سننا چاہیے. قرآن لے کے اس کو پھر درس کہتے ہیں. ورنہ ویسے تقریر ہوتی ہے. ویسے کیا ہوتی ہے جیسے جمعے والے دن تقریر نہیں ہوتی. ایک بندہ آگے اس گوٹ میں بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اس گوٹ میں، تیسرے اس ستون کے ساتھ، چوتھا اس ستون کے ساتھ. استاد کے درور جا رہے ہوتے ہیں، سواریاں کے درور جا رہی ہوتی. تو یہ تقریر نہیں ہوتا، یہ درس ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نہیں تو تقریر سنتے سنتے 10 سال گزر جاتے ہیں، نہ اگلا پتہ چلتا ہے نہ پچھلا پتہ چلتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ اس وقت کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہمارا سفارشی کوئی نہیں ہے جن کو ہم اللہ کے ساتھ سمجھتے تھے ہماری سفارش کریں گے. ولا صدیق حمیم، نہ ہمارا کوئی حمیتی دوست ہے آج. فلو ان لنا کرتن، کاش ایک دفعہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے. ایک دفعہ اللہ ہمیں 60 سال تو ہم رہے دنیا میں، 70 سال تو ہم رہے، بال بوڑھے ہو، بال سفید ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن اب اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا. اب اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے فنکون من المؤمنین، ہم فوراً ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تمہیں ابھی سے یہ قصہ سنا دیا جو بعد میں جہنم میں واقع ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے، تم ابھی سن لو اور اپنے آپ کو ان سے بچا لو جو جہنم میں جانے والے ہوں گے. وما کان اکثرهم مومنین، اللہ فرماتے ہیں لیکن میرے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اکثر لوگ ایمان پھر بھی نہیں لاتے. قرآن کے کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں جب قرآن کا مسئلہ بیان ہوتا ہے وہاں پھر کیا ہے قسمت والے مانتے ہیں اور جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ کیا ہے پتھر برساتے ہیں. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب البتہ غالب اور رحم کرنے والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اب ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا اس کے آخر میں قیامت کو بیان کیا کہ دیکھو قیامت کے دن یہ منظر تمہارے سامنے اللہ نے پہلے سے سنا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے اور جیلی پیروں کو اپنائے رکھا وہ قیامت کے دن رسوا ہوں گے اور آپس کے اندر یہ باتیں ان کی ہوگی. اور کتنی جگہ قرآن میں اس کا بیان ہے. سورۃ یاسین کے اندر ہے، پھر سورۃ یاسین کے آگے سورۃ صافات میں ہے کہ وہ لوگ ظاہری بات ہے جب دوزخ میں چلے جائیں گے جنہوں نے جیلی پیروں کو اپنائے رکھا تو وہ دیکھیں گے جن کو ہم نے پیر بنایا قرآن کہتا ہے وہ بھی دوزخ میں ہوں گے. تو یہ ان کو گربانوں سے پکڑ لیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں کیا راہ بتائی، دیکھو ہم جہنم میں آ گئے. وہ کہیں گے دیکھو ہم بھی جہنم میں آ گئے، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، لہٰذا دونوں بیٹھ کے رو. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں یہ بندے کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ جس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، پیر کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، پیروکار جس کو اپنایا جائے، جس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا دیکھے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اگر قرآن و سنت کے مطابق جا رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں جا رہا تو اس سے پیچھے سے ہٹ جائے. نہیں تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہر ایک امت کا امام آگے آگے ہوگا، اس کے پیچھے مقتدی سارے ہوں گے. اگر امام دوزخ میں گیا تو سارے مقتدی بھی ساتھ، اس کی ماننے والے وہ بھی ادھر گئے، اور وہ جنت میں گیا تو یہ بھی ساتھ کدھر گئے. اس لیے جو امام ہوتا ہے نا، جو بیان کرنے والا، اس کا جو نظریہ ہوتا ہے سننے والوں کا وہی نظریہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کی ہدایت
غالباً شیخ الہند محمود الحسن الدیوبندی رحمہ اللہ یہ مالٹا کی جیل سے جب نکل کے آئے تو ٹرین کے اندر آ رہے تھے اور اسٹیشن پر لاکھوں کی دنیا جمع تھی. جب وہ اترے استقبال کے لیے لوگ آگے آئے, انہوں نے کہا میں نے جیل کاٹی ہے اور جیل میں میں نے 2 باتوں پہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس امت کی ہدایت اور فلاح اگر ہے تو وہ قرآن میں ہے. اس امت کی ہدایت اور فلاح اگر ہے تو کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. اور آپس کے اندر اختلاف اور جھگڑے نہ کرنے کے اندر ہے. قرآن کی بات پر سب آ جائیں, اس امت کے لیے فلاح اور کامیابی ہے. اور قرآن کے مطابق تب ہوں گے جب قرآن کو سنیں گے. تو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر کل سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. اکثر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ شعبان رمضان میں ابھی رجب کے آخر سے شروع ہو جاتا ہے. تو استاد شیخ التفسیر مولانا عزیز الرحمان صاحب بڑے عرصے سے جہاں قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ان کو لگو بھگ 50 سال ہونے والے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے. بڑے ماہر آدمی ہیں قرآن کی تفسیر پڑھانے میں. تو آپ میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں یہاں گھر ہوتے ہیں, کسی کا گھر یہ ساتھ ہے, کسی کا اس طرف ہے, کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے اس میں بیٹھ جائیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں, کیونکہ قیامت کا دن ہوگا نا, پورا وقت سامنے آئے گا. فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے اتنے گھنٹے قرآن سنا تھا, اتنے گھنٹے قرآن سنا تھا. کیا خیال ہے پھر اللہ اس وقت کو خالی چھوڑ دے گا؟ بہت بڑی خیر ملے گی. تو اس میں بھی سارے شامل ہوں اور سب بیٹھے اور دورہ تفسیر کو سنیں. آج شام کو انشاءاللہ مغرب کے بعد اسی جو پروگرام ہو رہا ہے دورہ تفسیر قرآن والا, اس کے لیے ترغیبی ایک پروگرام ہوگا جس میں مولانا شوکت معاویہ صاحب بیان کریں گے عشاء سے پہلے. دورہ تفسیر کے جو یہ دورہ تفسیر پڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے ترغیب ہوگی. کیا ہوگی؟ ترغیب ہوگی. تو اس میں سب بھائی شرکت کریں, اوروں کو بھی دعوت دیں. کیا پتہ آپ کی دعوت دینے سے کوئی بندہ اس قرآن کی تفسیر کے اندر شریک ہو گیا, اس کی زندگی بدل گئی, قیامت کے دن وہ آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے, آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے.